الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم. پھر دوستو بھائیو، رمضان کی چند ساعتیں باقی ہیں. رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. 4 میں سے 3 حصے رمضان کے گزر چکے ہیں. بس کچھ گھڑیاں باقی ہیں. جب کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر چیزیں سستی ملتی ہیں اور چند دن باقی رہ گئے ہیں، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تو لوگ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان فرما رہے ہیں، مغفرت کو آسان فرما رہے ہیں. اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے. وسارعوا الی المغفرہ، مغفرت کی طرف جلدی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی زبان مبارک سے عبادات کے بارے میں فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ نماز کے لیے آؤ تو اگر جماعت کھڑی ہے، کچھ فاصلے میں ہے، تو دوڑنے کی ضرورت نہیں، آرام آرام سے آؤ، اپنے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ. دوڑنے سے منع کیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مغفرت کے لیے دوڑو، جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور مغفرت ہی نہ کرا سکے، مبارک گھڑیاں وہ گزر جائیں، مغفرت ہی نہ ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا موقع عطا فرما رہے ہیں. توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. مومن تو ہر گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی نشانیاں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامات ارشاد فرمائی. ایمان والے تو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہوتے ہیں، جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ کی طرف جلدی کرنے والے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے عمر کا ایک مخصوص حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ گزر جائے، توبہ نہ کر سکے، ایسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے. پھر وہاں انسان حسرت افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دیجیے، میں دوبارہ جا کر آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گا اور
جن چیزوں کے بارے میں آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ان کو پورا کرنے والے بنوں گا۔ لیکن پھر انسان کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں دوستوں بھائیوں، ہم اس بات کی کوشش کریں، ہم توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنا بڑا پسند ہے، توبہ کرنا بڑا پسند ہے۔ اور امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خاص معاملہ ہے توبہ کے بارے میں کہ توبہ کرتا ہے، زبان سے بھی الفاظ ادا نہیں کیے، دل میں نادم ہوا اپنے گناہوں پہ، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی اس لجاجت کو، اس ندامت کو بھی قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ ورنہ پہلی امتوں میں تو توبہ کرنے کے بارے میں بھی خاص شرائط تھی کہ توبہ تب قبول ہوگی جب ان شرائط کو پورا کیا جائے۔ ایک خاص طریقہ تھا توبہ کرنے کا، اور ان کے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ کوئی آدمی گناہ کرتا، پچھلی امتوں میں ایسا معاملہ بھی تھا کہ کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح کے وقت اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی گناہوں کو چھپا رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما رہے ہیں، اور توبہ کی طرف اتنا متوجہ ہیں، دل کی ندامت کو بھی قبول فرما رہے ہیں۔ ورنہ پہلی امتوں میں تو اتنا بڑا معاملہ تھا کہ توبہ کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک آدمی کے پاس گیا، اسے جا کر کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا جی ہاں توبہ قبول ہوگی۔ تو ایسا ہے ایسا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل کر لیے۔ اب 100 قتل کرنے کے بعد پھر بھی دل میں ندامت تھی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، جا کر پوچھا کہ میں گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، 99 قتل کیے تھے، پھر ایک اور آدمی قتل کر دیا، 100 قتل کر چکا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے۔ لیکن توبہ پر کاربند رہنے کے لیے تمہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس علاقے میں تم رہ رہے تھے اس علاقے کو چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی ہے فلاں جگہ، وہاں چلے جاؤ تو تمہاری توبہ مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ اب وہ آدمی چلا، تقدیر غالب آئی، یہ آدمی جب چلنا شروع ہوا ہے، کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا، ابھی تک نیک لوگوں کی بستی سے دور ہی تھا کہ رستے میں سے موت نے آ لیا۔ اب یہ گر گیا، موت قریب نظر آ رہی، یہ چلنا شروع ہوا، گھسٹنا شروع ہوا، کسی طرح اس بستی میں پہنچ جاؤں تاکہ میری توبہ مقبول ہو جائے۔ کوئی تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ ابھی اس کا انتقال ہو گیا۔ جس بستی سے چلا تھا اس بستی سے قریب ہے، جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی سے ابھی تک دور ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، رحمت والے فرشتے بھی، سزا دینے والے فرشتے بھی، دونوں بھیجے۔ دونوں میں تکرار ہو گیا آپس میں کہ اس کی روح کو یعنی جو لے جایا جا رہا ہو تو نیک لوگوں میں شامل کیا جائے یا برے لوگوں میں شامل کیا جائے، کہ یہ تو گناہ کرنے والا تھا، ابھی تک برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دل کی ندامت کو ایسا قبول فرمایا، اس کی توبہ کو ایسا مقبول فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برے لوگوں کی بستی تھی اس کے سفر کو بڑھا دیا، اس کو لمبا کر دیا، اور جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کے سفر کو چھوٹا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دل کی ندامت، سچی توبہ کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت، لجاجت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اس لیے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی زبان سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ ہے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد پھر وہی پہلی والی حالت، ایسا نہیں، بلکہ توبہ کی تکمیل یہی ہے کہ آدمی پچھلے گناہوں پہ نادم بھی ہو اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ جن ایک اعمال میں یہ کوتاہی کرتا رہا اس کوتاہی پر ندامت ہو، آئندہ ان اعمال کو کرنے کا جذبہ ہو، تو پھر یہ ہے اس توبہ قبول۔
دوستو بھائی، جو احکامات ہم سے رہ گئے اس پر توبہ بھی ہو، ان احکامات کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہو، کہ جیسے عبادات کے اعتبار سے کوشش ہو کہ جیسے نمازیں قضا ہو چکی ان کی قضا ادا کرنا شروع کر دیں، جو روزے رہ چکے ہیں اب جو روزے باقی ہیں ان روزوں کو ادا کرنا شروع کر دیں، جو باقی قضا ہو چکے ان کے رمضان کے بعد ان کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا فرمائی تو پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی اس سال کے اعتبار سے جو بنتی ہے وہ بھی ادا کر دے، جو پچھلے سالوں کی بنتی ہے ان کا بھی حساب لگا لے، کتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کا بھی حساب لگا کر اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ادا کرنا شروع کر دے۔ تو یہ ہے توبہ کی تربیت۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں اللہ توبہ کرتا ہوں، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، وہ پہلے والے گناہ معاف فرما دے، اب آئندہ پہلے والوں کو بھی ادا کرنے کی بڑی ترتیب بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں جو بھلائی کے کاموں کی طرف کوشش کرنے والے ہیں۔ ہر معاملے میں دیکھیے آدمی، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ان ساری چیزوں میں آدمی دیکھے کہ کہیں مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ جیسے اب عرض کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدمی بڑا پسند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا کر کے دنیا میں واپس عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنے رضامندی کے کاموں میں مالوں کو خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر جو مالی ذمہ داری ہے ان کو ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سخاوت کرنا ہو، سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ فطر کی ادائیگی یہ ہے، اور اسے اعلیٰ درجہ نفلی اعتبار سے بھی آدمی اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مالوں کو خرچ کرنے تو درکنار بعض دفعہ تو یعنی جو لوگوں کے اموال ہیں ان میں بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑے سپنے کی بات ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بڑے امام گزرے ہیں تعبیر کے، تو یہ اجناس کی تجارت کرتے تھے، مختلف تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کہیں سے گھی منگوایا، کافی مقدار میں گھی تھا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اگر جو جمع ہوا گھی ہے وہاں کوئی چوہا وغیرہ گر گیا ہے تو جس جگہ پر چوہا گرا ہے مثال کے طور پر جمع ہوا گھی ہے تو اس جگہ سے اس چوہے کو بھی ہٹا دیا اور وہاں 7 سال سے وہاں سے گھی کو ہٹا دیا ہے، وہ پھینک دیا، باقی گھی پاک ہے۔ اگر پگھلا ہوا گھی ہے تو وہ سارا ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک گھی کے جو بہت سارے برتن ہیں ان میں سے ایک برتن کے اندر سے چوہا نکلا، تو انہوں نے سارا گھی ہی دریا کے اندر پھینک دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور گھی کے اندر بھی یہ چوہے کے اثرات ہوں، یعنی سارا گھی اکٹھا ہو پہلے، پھر ایک کے اندر چوہا رہ گیا، باقی جو ہے وہ اس میں نہ رہ سکا، باقی سب جو ہے وہ اسی گھی میں سے نکالے گئے ہوں۔ تو اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے سارا گھی وہ دریا کے اندر پھینک دیا، جس سے گھی لیا تھا اس کے مقروض ہو گئے، پیسے ادا کرنے پر قادر نہ ہوئے تو ان کے اوپر اس نے مقدمہ دائر کر دیا، عدالت میں ان کو قید کر دیا گیا، جیل میں قید کر دیا گیا۔ قید تو برداشت کر لی لیکن اس بات کو سوچا کہ کہیں میں لوگوں کو حرام نہ کھلاؤں۔ یہ ہے خوف خدا۔ اور ایک یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری اپنے اوپر ڈالی ہے اس کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، اس بات کو ہم دیکھنے والے ہیں۔ دوستوں بھائیوں، اس بات کو سوچنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اس مال کے حقوق بھی پورے ادا کیے جائیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اور کاموں میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔